بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، آج جو بھی انسان اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اس کی ہر جائز مراد کو پورا فرما اور اس کی تمام مشکلات اور پریشانیوں کو دور کر دے۔ کمنٹ میں سب آمین ضرور لکھے۔ آج کا وظیفہ اللہ کے دو پاک ناموں کا ہے، یا رحمانو یا سلامو۔ جو بھی انسان اپنی کسی بڑی مصیبت سے نجات پانا چاہتا ہے وہ آج اس پاک نام کو صرف 7 بار پڑھ لے۔ اللہ کے اس نام میں اتنی برکت ہے کہ بڑی سے بڑی آفت اور مصیبت بھی ٹل جاتی ہے۔ پھر سے ایک بار ذرا یہ نام سن لیجئے، یا رحمانو یا سلامو۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ اللہ کے نام کی اسی برکت سے حضرت قیس کی زندگی میں کیا بڑا معجزہ ہوا تھا جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تاریخ اسلام کی ایک ایسی انوکھی داستان آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں جسے سن کر آپ کے ہوش پوری طرح اڑ جائیں گے۔ یہ کہانی ہے اللہ کے خوف کی، وہ عظیم مثال جو آج کے دور میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔ یہ واقعہ ہے ایک انتہائی پرہیزگار اور متقی نوجوان کی جن کا نام حضرت ثابت بن قیس تھا۔ وہ بہت غریب تھے لیکن علم اور تقوی میں بہت آگے تھے۔ ایک دن ایک ندی کے کنارے سے گزر رہے تھے۔ انہیں سخت بھوک لگی اور کئی دنوں سے انہوں نے کچھ کھایا بھی نہیں تھا۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ ندی کے پانی میں ایک خوبصورت اور تازہ سیب بہتا ہوا آ رہا ہے۔ بھوک کی شدت کی وجہ سے انہوں نے بنا سوچے اس سیب کو پانی سے نکالا اور اس کا ایک ٹکڑا کھا لیا۔ سیب کا ٹکڑا کھاتے ہی انہیں اچانک احساس ہوا کہ یہ سیب ان کا نہیں تھا بلکہ کسی اور کی امانت تھی۔ انہوں نے سوچا کہ بنا مالک کی اجازت کے کسی کی چیز کھانا بہت بڑا گناہ ہے۔ ان کے دل میں اللہ کا خوف اس قدر بیٹھ گیا کہ وہ رونے لگے اور اس سیب کے مالک کی تلاش میں ندی کے اوپر کی طرف چل دیے۔ کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد وہ ایک بہت بڑے اور عالیشان باغ کے پاس پہنچے جہاں سے وہ سیب بہہ کر آیا تھا۔ اس باغ کے مالک بہت بزرگ اور صاحب علم شخص تھے۔ حضرت ثابت ان کے پاس گئے اور روتے ہوئے پورا ماجرا سنایا۔ انہوں نے کہا، حضور، مجھ سے بہت بڑی خطا ہو گئی۔ میں نے آپ کی اجازت کے بنا آپ کے باغ کا ایک سیب کھا لیا ہے۔ مہربانی کر کے مجھے معاف کر دیجئے یا اس کے بدلے مجھ سے کوئی مزدوری کروا لیجئے۔ باغ کے مالک ان کے چہرے پر خوف خدا کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے حضرت ثابت کے ایمان کو پرکھنے کے لیے ایک عجیب شرط رکھ دی۔ بزرگ نے کہا، میں تمہیں تبھی معاف کروں گا جب تم میری بیٹی سے نکاح کرو گے، لیکن میری بیٹی دیکھ نہیں سکتی، سن نہیں سکتی، بول نہیں سکتی اور چل بھی نہیں سکتی۔ حضرت ثابت نے سوچا کہ قیامت کے دن اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے مجھے یہ شرط ماننی ہوگی۔ انہوں نے نکاح کے لیے حامی بھر دی۔ نکاح مکمل ہونے کے بعد جب وہ اپنی دلہن کے حجرے میں داخل ہوئے تو وہاں کا منظر دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے۔ حجرے میں ایک انتہائی خوبصورت اور چاند جیسی حور جیسی لڑکی بیٹھی تھی جو دیکھ بھی سکتی تھی، سن بھی سکتی تھی اور چل بھی سکتی تھی۔ حضرت ثابت گھبرا کر باہر آ گئے اور بزرگ سے بولے، حضور، وہاں تو کوئی اور لڑکی بیٹھی ہے۔ بزرگ مسکرائے اور بولے، بیٹا، وہ میری ہی بیٹی ہے۔ میں نے جو کہا تھا وہ بالکل سچ تھا۔ وہ اندھی ہے کیونکہ اس نے آج تک کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا۔ وہ بہری ہے کیونکہ اس نے آج تک کوئی غلط بات نہیں سنی۔ وہ گونگی ہے کیونکہ اس نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور وہ اپاہج ہے کیونکہ اس نے آج تک غلط راہ پر قدم نہیں بڑھایا۔ میں نے اپنے باغ کے سیب کے بہانے تمہاری امانت داری کو پرکھا اور آج میری بیٹی کو تمہارے جیسا پاک باز شوہر مل گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ تھا اللہ کے خوف کا وہ عظیم انعام جو انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں ملا۔ اللہ ہمیں بھی ایسی ہی ایمانداری عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔